بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد اسٹرالوجر وائز ستارے میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے برج حوت کی جنوری 2020 کی پریڈکشنز کے بارے میں۔ منتھلی فورکاسٹ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جنوری 2020 کی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے باقاعدہ اپنی ویڈیو کے بارے میں۔ جنوری 2020 نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ خوشی اور خوشحالی سے بھرپور نظر آ رہا ہے۔ 10 تاریخ کا چاند گرہن آپ کی خوشیوں کو ماند نہیں کرے گا، بلکہ اس میں تھوڑی سی رنگا رنگی پیدا ہو جائے گی۔ سال کا آغاز سالم میں ہوگا کہ تمام تر سیارے، زیادہ تر سیارے آپ کے ذائچے کے بالائی یعنی بیرون خانہ سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے حصے میں ہوں گے۔ اس وقت آپ کو اپنے کیریئر اور خارجی سرگرمیوں پہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ 3 تاریخ کو مریخ آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے کیریئر میں اور بھی زیادہ سرگرمی پیدا ہوگی۔ آپ کو پہلے سے زیادہ متحرک اور جارحانہ انداز اپنانا ہوگا۔ مریخ آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے، اس لیے مالی امور کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ مریخ آپ کے ذائچے کے بلند ترین مقام پر ہے، اس کی قوت عروج پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ برج قوس میں بھی ہے جو وسعت اور فراخی دینے والا ہے۔ بزرگوں اور حکام بالا کی جانب سے مالی عنایات بھی حاصل ہوں گی اور آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ کی اچھی پیشہ ورانہ ساکھ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ 10 تاریخ کو جو چاند گرہن لگ رہا ہے، عموماً ایسا چاند گرہن آپ پر کوئی بھی منفی اثر نہیں ڈال سکے گا۔ البتہ آپ کو چاند گرہن کے وقت میں آپ کو استغفار کی تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ جو چاند گرہن ہے آپ کی زندگی میں شامل بچوں کو تھوڑا بہت متاثر کر سکتا ہے۔ چاند گرہن 3 سیاروں یعنی زحل، پلوٹو اور عطارد پر اثرات ڈال رہا ہے، اس لیے معمول کے چاند گرہن سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ کی زندگی کے کئی شعبوں کو تھوڑا بہت متاثر کرے گا، اس لیے گرہن کے ایام میں مصروفیات گھٹا دیں اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ گرہن آپ کے 5ویں یعنی تفریح، تخلیق اور بچوں کے گھر میں وقوع پذیر ہوگا، اس لیے کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا آپ کی زندگی میں شامل بچے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ گرہن کے ایام میں انہیں خطرات سے دور رہنا چاہیے۔ مریخ پہ پڑنے والے اثرات آپ کے دوستوں تک پہنچیں گے، ان کی زندگی میں غیر معمولی واقعات ہوں گے اور تعلقات کی آزمائش بھی ہوگی۔ ہائی ٹیک آلات بھی متاثر ہوں گے، ان کی مرمت یا تبدیلی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ پلوٹو پر پڑنے والے اثر کالج لیول کے طلباء و طالبات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اپنے تعلیمی امور میں، تعلیمی معاملات میں چینجز کرنا پڑ سکتی ہیں۔ عطارد پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے آپ کے موجودہ رومانوی تعلقات کی آزمائش ہوگی۔ گھر کے حالات میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، گھر کی تعمیر و مرمت بھی کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ 12 تاریخ تک آپ کی محبت کا سیارہ عطارد اپنے عمومی راستے سے ہٹ کر سفر کرے گا، یعنی اپنی حدود سے باہر نکلا ہوا نظر آئے گا۔ لہٰذا رومانی امور میں آپ بھی اپنے عمومی حلقے سے باہر نکلیں گے۔ گرہن کی وجہ سے رومانوی زندگی میں اتھل پتل ہو سکتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں۔ 16 تاریخ تک عطارد برج جدی میں رہے گا، تب آپ محبت میں احتیاط کا طریقہ اپنائیں۔ اس تاریخ کے بعد یہ آپ کے 12ویں گھر یعنی برج دلو میں داخل ہو جائے گا، تب محبت میں روحانی ہم آہنگی کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی۔ ایکویرس میں عطارد کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 13 تاریخ کو زہرہ آپ کے اپنے گھر میں داخل ہو کر آپ کی شخصیت کو اور وضاقتہ کو ایک نیا وقار دے گا۔ تو دوستو، یہ تھی مختصراً آپ کے سامنے ہم منتھلی فورکاسٹ پیش کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔
subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.